یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ دھمکیاں دی گئی ہیں. زبردستی بچوں کو جو ہے وہ لا کے یہاں پہ بٹھایا گیا. سنو عمران خان کیا کہہ رہا ہے, زبردستی سنو. عمران خان کا لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے. خان صاحب یہ کون ہے ڈرٹی ہیری یار, یہ کیا ہے, یہ آپ کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے کہ آپ بندے کا نام لے سکیں. اور بلاول آتا ہے مطلب اس قسم کی وہ علی امین گنڈا پور اسٹائل آف پالیٹکس جو ہے نا وہ یہاں پہ کرتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے نا سیدھے ہو کے نا مطلب میں I'm here to talk to you, you know. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین اس ویڈیو کے اندر ایک تو عمران خان صاحب نے 3 سے 4 جگہوں کے اوپر مختلف خطابات کیے ہیں, اس میں سے ذرا اس کو اینالائز کریں گے اس میں کیا باتیں سامنے آئی ہیں. دوسری ایک خبر سامنے یہ آئی ہے کہ اسد عمر صاحب کو جو ہیں وہ دھمکیاں دی گئی ہیں. اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ایک کلپ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے بارے میں نا اس حد تک میں ان کو پریڈکٹ کرنے کے حوالے سے آئی ہیو بیکم سو گڈ ایٹ اٹ کہ شاید میں پہلے سے بتا سکتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب نا آج سے 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد کیا کرنے والے ہیں. اور یہ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں, آپ نے یہ ویڈیو ذرا پوری دیکھنی ہے. اس سے پہلے ذرا کچھ دیگر خبریں شامل کر لیں. ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ جو تحقیقاتی کمیٹی ہے اس کے ارکان کینیا روانہ ہو گئے ہیں. اس کے مطابق اس میں ڈائریکٹر FIA اطہر وحید اس میں شامل ہیں اور ڈپٹی ڈائریکٹر IB عمر شاہد اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ سلسلہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. میرے خیال میں بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ جلد از جلد اس کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. 2 رکنی یہ جو انکوائری کمیشن ہے, تحقیقاتی کمیٹی یہ اپنا کام جو ہے اس نے اب شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ قانونی معاملات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دے دیں کہ عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے. ممبر جو سندھ سے ہیں الیکشن کمیشن کے نثار دورانی صاحب, ان کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. تحریک انصاف کی جانب سے انور منصور صاحب عدالت میں پیش ہوئے. انور منصور صاحب نے کہا کہ جی نوٹس سیکرٹری الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہیں, الیکشن کمیشن نے نہیں, جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو تب تک یہ شو کاز نوٹس غیر قانونی ہے. شو کاز نوٹس پر بھی DG لاء کے دستخط ہیں. تحریک انصاف کے وکیل نے مزید کہا کہ ہماری ہائی کورٹ میں 31 اکتوبر کو سماعت ہے, اس کے بعد کی تاریخ مقرر کی جائے. اس پہ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیے ہیں, سیکرٹری کی طرف سے نوٹس نہیں دیا گیا, انہوں نے صرف اطلاع دی ہے. انور منصور صاحب نے کہا کہ جی اسد عمر کو گزشتہ رات دھمکیاں آئی ہیں, ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ 10 نومبر کے بعد عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. یہ جناب اس کیس کی سماعت ہوئی ہے. اب اس کے اندر یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ دھمکیاں دی گئی ہیں. اب تحقیقات ہونی چاہیے, ظاہری بات ہے جب ایک واقعہ پیش آ گیا ہے آلریڈی ارشد شریف صاحب والا, اس کے بعد اس معاملے کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون ان کو دھمکیاں دے رہا ہے اس ساری معاملے کے اندر. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے اپنی نااہلی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی تھی اس کے اوپر اعتراضات لگ گئے تھے. اس میں ایک اعتراض تو یہ لگا تھا کہ جناب ان کا بائیو میٹرک جو ہے وہ نہیں ہوا, اور دوسرا تب تک الیکشن کمیشن کا تفصیلی فیصلہ سامنے نہیں آیا تھا. تو اب وہ تفصیلی فیصلہ بھی جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے, اور وہ آ بھی جانا تھا. وہ میرے خیال میں ایویں 2 دن جو ہے وہ اتنا رولا رپا ایویں ڈالا ہوا تھا. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جمعے کو یہ فیصلہ اناؤنس ہوا, اور ہفتے والے دن اور اتوار والے دن ایویں رولا ڈال رہے تھے کہ جی ہمیں تفصیلی فیصلہ نہیں ہے. بتایا بھی تھا کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہفتے والے دن اور اتوار والے دن الیکشن کمیشن بند ہوتا ہے, اور پیر والے دن تک جو ہے وہ آپ کو فیصلہ مل جائے گا, اور وہ پھر فیصلہ آ گیا. تو خیر اب وہ اعتراضات, وہ اس وقت بھی چیف جسٹس نے پیر والے دن یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ بھائی ابھی فیصلہ تو آنے دیں, ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہی نہیں ہے, تو ہم کس طرح بیٹھ کے آپ کو کوئی ریلیف دے دیں یا کیا اس کے اوپر ہم حکم دیں. تو اب اس سلسلے میں وہ اعتراضات جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں, اور اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ مزید اب آگے بڑھے گی. اچھا جی, عمران خان صاحب نے سیالکوٹ میں جناب آج 3 تقریبات میں خطاب کیا. 3 تقریبات میں, ایک تو انہوں نے طلبہ کنونشن سے ایک کالج کے اندر جو ہے اس کا انتظام کیا گیا تھا. بچے دیکھ کے مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ زبردستی بچوں کو جو ہے وہ لا کے یہاں پہ بٹھایا گیا کہ سنو عمران خان کیا کہہ رہا ہے, زبردستی سنو. تو بچے بھی ٹھیک ہے, ان کو موجیں لگی ہوئی, تو انہوں نے کہا چلو کلاسوں سے چھٹی ہوئی ہے تو چلو ٹھیک ہے, خیر ہے. تو بچوں نے بیٹھ کے انہوں نے دیکھا بیٹھ کے, لیکن زبردستی کا بلا وجہ کا, عمران خان صاحب زبردستی کالجوں یونیورسٹیوں میں آج کل جا رہے ہیں, تو زبردستی کا وہ بیان تھا. کوئی خاص بات نہیں تھی اس پوری تقریر کے اندر, فرینکلی سپیکنگ. اس کے اندر انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ یہ دن اور
آپ میری باتیں یاد رکھیے گا. انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے, جانوروں کے معاشرے میں طاقتور کا قانون چلتا ہے اور طاقتور ڈاکے مارتا ہے تو NRO مل جاتا ہے. مطلب وہ ٹپکل وہی باتیں جو انہوں نے پتہ نہیں ماضی میں 55-56 جلسوں میں جو ریپیٹ کر چکے ہیں. نتھنگ نیو ان اٹ. آئی ایم سوری, میں اپنا اس پہ ٹائم نہیں ضائع کروں گا, جبکہ انہوں نے کافی طلبہ کا ٹائم ضائع کر دیا. وہ ٹائم ایکچولی وہ طلبہ جو ہے وہ پڑھ کے بھی گزار سکتے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے انہوں نے ٹائم ضائع کیا. میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اس کے بعد انہوں نے وکلا کنونشن سے خطاب کیا. اس میں البتہ 2-4 چیزیں کچھ امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے, اب میں جو چند چیزیں ہیں انہوں نے کہا جی آپ نے یہ سمجھنا ہے وہ پاکستانی آپ سے بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے. ایک تو یہ سن کے یہ خود نمائی اپنی جو ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ تھا, مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, میرے پاس تو سب کچھ تھا, شہرت بھی میرے پاس تھی, پیسہ بھی میرے پاس تھا, مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی. بھائی میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں خان صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں یار, پوری دنیا کے اندر پورے پاکستان میں اور بڑے لوگ ہیں, آپ سے زیادہ پیسے والے لوگ ہیں, آپ سے کئی گنا زیادہ پیسے والے لوگ ہیں. پیسہ ان کے پاس بھی ہوتا ہے, شہرت ان کے پاس بھی ہوتی ہے. آپ سے زیادہ امیر لوگ اسی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے, وہ بھی سیاست کرتے ہیں. آپ بھی سیاست اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ کو کرسی چاہیے تھی. اصل بات یہ ہے, پہلے بھی آپ اسی لیے سیاست کر رہے تھے, آج بھی آپ اسی لیے سیاست کر رہے ہیں. اس کو اتنا نا ہائی مورل گراؤنڈ پہ مت لے جایا کریں. اس کے بعد وہ جو شریف خاندان ہے اور وہ جو زرداری خاندان ہے وہ بھی اسی لیے کر رہا ہے, فرینکلی اسپیکنگ وہ بھی اسی لیے کر رہا ہے, ان کو بھی کرسی چاہیے. تو یہ ہمیں بھاشن مت دیا کریں پلیز کہ پتہ نہیں ہم لوگ کتنا کو بڑا کام کر رہے ہیں. کچھ نہیں کر رہے, آپ لوگ کرسی کی خاطر کر رہے ہیں سب کچھ. اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں نے اندر سے برطانیہ اور پاکستان کا نظام دیکھا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہوتا نا, یقین کریں آپ اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے تو جتنے کو جھوٹے الزامات آپ نے لوگوں پہ لگائے ہوئے ہیں نا, خان صاحب آج آپ نے سڑک کے اوپر ہونا تھا. یقین کریں, سیکھا اس سے کچھ نہیں, آپ نے کتنا بھی اندر سے دیکھ لیا. جس معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا. لندن میں بیٹھا مفرور اور کنوکٹڈ ملکی فیصلے کر رہا ہے. آپ نے بھیجا تھا بھائی جان, آپ کی حکومت میں گئے تھے. آصف زرداری دندناتا پھر رہا ہے جس کو ساری دنیا مسٹر 10% کہتی ہے. وہ ملکی مستقبل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی آصف زرداری سے آپ نے اس وقت صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ الیکٹ کروانے کے لیے اس کے ساتھ اتحاد کیوں کیا تھا؟ یہی تھا نا, یہی آصف زرداری تھا جس کو آپ کہتے ہیں جی مسٹر 10%. انہی کے ساتھ مل کے صادق سنجرانی کو آپ نے چیئرمین سینٹ بنوایا تھا. ہمارے ملک میں بے شرمی سے رول آف لا کی دھجیاں اڑائی گئیں. بیرونی سازش سے چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. امریکہ سازش کا حصہ تھا اور یہاں صورتکار تھے جنہوں نے چوروں کو ہمارے اوپر بٹھایا. انہوں نے چوروں کو ہمارے اوپر بٹھایا اور آپ نے انہی سے جا کے گاڑیاں لے لی. کمال نہیں ہو گیا ویسے خان صاحب؟ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کو. مطلب آپ اس شخص کا صرف ذرا یہ تھیوری دیکھیے آپ. میں اگر انہی یہ تھیوری کے ساتھ میں ایسا سمجھو جی منصور علی خان نا آج تو عمران خان کا بھرا بن گیا. ٹھیک ہے, دونوں خان اکٹھے ہو گئے. اب مجھے عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے اوپر امریکہ نے چوروں کو لا کے مسلط کر دیا. چوروں کو لا کے, ٹھیک ہے, اب چوروں کو لا کے اگر مسلط کر دیا, بیڑا ہی غرق کر دیا اس ملک کا. مطلب اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی اس ملک کی. اور خان صاحب پھر انہی سے جا کے جو ہے وہ گاڑیاں لے لیتے ہیں اپنی گورنمنٹ کی خاطر. یہ کوئی سینس بنتا ہے اس بات کا؟ کوئی سمجھ آتی ہے اس بات کی؟ آپ مجھے بتائیے اگر اتنا بڑا جرم ہوا ہو آپ کے ملک کے ساتھ, اس پرٹیکولر ملک کے ساتھ, آپ ساری زندگی کبھی بات نہ کرنا چاہیں, آپ کہا میں مر جاؤں گا, میں اس سے تو کبھی بھی بات نہیں کروں گا آج کے بعد. آپ ایک منٹ کے لیے اپنے گھر, میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے گھر کی میں چلیں بات کرتا ہوں. ایک بندہ وہ 4 بندے لے کر آتا ہے آپ کے گھر کے اندر اور وہ کہتا ہے یہ بندے جو ہے نا آج سے اس گھر کے مالک یہ ہیں, یہ چور ہیں, یہ تمہارے گھر سے چیزیں بھی چوری کریں گے اور اس گھر کے مالک بھی یہی ہیں. ٹھیک ہے, تم آج سے کچھ نہیں ہو. ایک منٹ کے لیے سمجھیے, وہ جو اس گھر میں لوگ رہ رہے ہیں وہ کتنے بڑے بغیرت ہوں گے کہ پھر بھی جا کے اس بندے سے بات کر رہے ہیں. کچھ سمجھ آتی ہے, کوئی عقل آتی ہے اس بات کی؟ لیکن خان صاحب پٹی پڑھائی جا رہے ہیں, انہوں نے امریکہ نے چوروں کو لا کے مسلط کیا. پھر بیٹھ کے اسی امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے جو گپے بھی مارتے ہیں بیٹھ کے. وہاں پہ لابی فرم بھی, وہ لابینگ کے لیے فرم بھی ہائر کرتے ہیں امریکہ کے اندر. آگے چلیں. نا انصافی کے سامنے قوم بھیڑ بکریوں کی طرح سر جھکا دیتی ہے تو سامنے موت ہے. یہ جو عرش شریف سے ہوا, اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ذرا سنیے گا. یہ جو عرش شریف سے ہوا ہے میری نظروں میں پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو صحافی تھا. اس کو پتا تھا اس کی جان خطرے میں ہے. آگے سنیے گا. میں نے اسے 2 دفعہ کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ کیونکہ مجھے معلوم تھا اس کو مارنے لگے ہیں. خان صاحب آپ کو کس طرح پتا تھا ان کو مارنے لگے ہیں؟ اس کی پوری انفارمیشن شیئر کریں کیونکہ یہ بڑی سینسٹیو بات ہے. آپ کے پاس اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے, آپ فرماتے ہیں, آپ نے یہ دوسری دفعہ یہ بات کہی ہے ایکچولی, یا آپ نے کل بھی کہی تھی یا آپ نے آج بھی کہی ہے
کہ جی مجھے معلوم تھا اس کو مارنے لگے. یعنی آپ کے پاس یہ انفارمیشن تھی. کیا انفارمیشن تھی آپ کے پاس؟ کون اس کو مارنے لگا تھا؟ اس شخص کا نام لیں. میں نا یہ آپ کی یہ جو چلتا رہتا ہے نا کبھی میر صادق، میر جعفر اور یہ ڈرٹی ہیری اور یہ اس قسم کے جو نام آپ لیتے رہتے ہیں نا، آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ آف دس. سیریسلی آپ کے اندر یا تو تپڑ نہیں ہے یا آپ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کی خاطر نا یہ بیٹھ کے ادھر ادھر کے نام لیتے رہے. کھول کے نام لیا کریں یار، کھول کے نام لیں، ڈائریکٹ بات کریں، ڈائریکٹ الزام لگائیں. آپ یہ نا وہ بچوں کی فیری ٹیل کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے، جیک اینڈ جل ویٹ ٹم ہل ٹو فیچ اے فل آف واٹر. مطلب یہ کوئی بچوں کی نرسری ٹائم نہیں چل رہی ہے. صحیح طرح کھل کے نام لیں اگر لینا ہوتا تو. اس کے بعد آگے چلے، دھمکیاں مل رہی ہیں ایجنسیز کبھی کچھ اس کو کہہ رہی ہیں صرف اس لیے کہ وہ کھڑا تھا رجیم چینج کے خلاف سازش کو بے نقاب کر رہا تھا. حکم آتے تھے نامعلوم نمبر سے، یہ نہ کرو ہم تمہیں یہ کر دیں گے. پتہ تھا. پھر گھر میں اس کو دھمکیاں دی، پھر اس کو ہم نے ملک سے باہر نکالا. یعنی اس کو انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو ملک سے باہر نکالا. آپ نے ارشد شریف کو پاکستان سے باہر نکالا. آپ اس بات کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ ارشد شریف کو ایکچولی پاکستان سے باہر نکالنے والے آپ ہیں. عمران خان صاحب جو ہے نا اس ساری چیزوں کو خود ایک کیس اپنا بلڈ کر رہے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے انکوائری کمیشن میں بلانا چاہیے، کیونکہ جو کہ ان کو انفارمیشن ان کے پاس ہے نا ارشد شریف سے متعلق، میرے خیال میں شاید کسی کے پاس نہیں ہے. آگے اس کے بعد کہتے ہیں جی پھر دبئی پہنچ گئے اس کے پیچھے کہ دبئی سے اس کو واپس بھجوایا جائے. ادھر سے وہ کینیا گیا اور وہاں بھی انہوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ چوروں کو قبول کر بیٹھیں، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم نیوٹرل رہ لو. اس نے نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی کسی کو، اور یہاں ہمیں کہا گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے اور ہم نیوٹرل ہیں. یہ بالکل اس طرح ہے کہ میرے گھر پر ڈاکہ پڑ جائے اور چوکیدار کہے کہ میں کچھ نہیں کرتا، میں نیوٹرل ہوں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی گھر والی مثال دی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی چوکیدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیوٹرل ہوں. میرے بھائی چوکیدار تو یہ چلے نہیں کہہ سکتا میں نیوٹرل ہوں. گھر کا جس بندے کا وہ گھر ہو نا، وہ بھی اتنا بے شرم نہیں ہو سکتا کہ انہی چور ڈاکوؤں کے ساتھ جنہوں نے جن چور ڈاکوؤں کو لا کے مسلط کیا ہو، انہی کے ساتھ جا کے جو ہے نا وہ ان سے گاڑیاں بھی لے رہا ہو، ان کے ساتھ روابط بھی قائم کر رہا ہو اور ان کے ساتھ قطع تعلقی بھی نہ کرے. وہ گھر والے اتنے بغیرت بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو اپنی پوزیشن کو پہلے کلیئر کریں کہ کیا کرنا ہے. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کر دی تھی، کون سا آسمان پھٹ گیا تھا، نامعلوم افراد نے اسے ننگا کر کے اس پر تشدد کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ننگا کیوں کر دیتے ہیں، صرف تذلیل کرنے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہاتھی کے بعد سب سے طاقتور جانور افریقی بھینسے ہوتے ہیں اور ہزاروں میں ہوتے ہیں، لیکن 4-5 شیر سب کو ڈراتے ہیں اور وہ جب وہ ڈر کر بھاگتے ہیں تو وہ ایک بھینسے کو پکڑ لیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی اس میں آپ نے شیر کا ذکر کیوں کیا ہے. شیر تو نون لیگ کا نشان ہے اور بھینسا اکیلا ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جی 4-5 شیر سب کو ڈراتے ہیں اور پھر ڈر کر بھاگتے ہیں تو وہ ایک بھینسے کو پکڑ لیتے ہیں. اگر وہ نہ ڈریں، خود غرض نہ ہوں تو شیر کی مجال نہیں کہ ان کے قریب جانے کی، لیکن وہ اپنی جان بچاتے ہیں. وہ خود غرض بھی ہوتے ہیں اور بزدل بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی چینلز کو فون جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چینلز کو کیوں فون کیا تھا کہ ارشد شریف کی کہانی کو دباؤ، کیوں کیا تھا. تو یہ جناب ان کا یہاں کا خطاب تھا. اس کے بعد انہوں نے سیالکوٹ میں ایک اور خطاب کیا تحریک انصاف کے تنظیمی عہدیداروں کی حلف برداری کی تقریب سے. اس میں انہوں نے بیسیکلی کہا یوتھ ونگ سے، انہوں نے کہا جی یوتھ ونگ کو تب مانوں گا جب 28 اکتوبر کو کارکردگی دکھائیں گے. اور سیالکوٹ ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ سیالکوٹ سے براستہ اسلام آباد جاؤں گا یا سیالکوٹ والے لاہور لانگ مارچ میں شرکت کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی تم نے ارشد شریف کو شہید کیا، یہ نہ سمجھنا کہ قوم ڈرے گی. ڈرٹی ہیری فلم میں ایسا پولیس والا تھا جو سب کو گولیاں مار کر ڈراتا تھا. اسلام آباد میں بھی ایک ڈرٹی ہیری صحافیوں اور ہمارے کارکنوں کو ڈرا رہا ہے. میں خان صاحب میں کتنی یہ. اس کے بعد آگے بھی انہوں نے کہا ڈرٹی ہیری سن لو، تمہیں ایک دن انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. خان صاحب یہ کون ہے ڈرٹی ہیری یار؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک جگہ آپ خود بیٹھ کے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے لوگوں کو مثالیں دے رہے ہیں کہ جی افریقی بھینسے جو ہیں وہ بہادر نہیں ہوتے، ڈر جاتے ہیں. 4-5 شیر جو ہیں ان کو مل کے ڈرا لیتے ہیں، اور اس کے بعد خود بیٹھ کے آپ کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے کہ آپ بندے کا نام لے سکیں. یہ کیا ہے یہ ڈرٹی ہیری؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے ڈرٹی ہیری؟ نام لے بندہ، کون سا بندہ ہے، کون سا عہدہ ہے، کون سے ادارے کے اندر ہے، نام لے اس کا. کیا کر رہا ہے وہ؟ میں ایک عام شہری ہوں پاکستان کا، مجھے پتا ہونا چاہیے میرے لیڈر کے پاس کوئی انفارمیشن ہے مجھے بتائیں تو صحیح. وہ 14-15 سال کا لڑکا جا کے آپ کا اگر وہ جلسہ سن رہا ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کو کہے گا ماما یہ ڈرٹی ہیری کون ہے؟ تو ماما کیا جواب دے آگے سے؟
کہ کپتان جو ہے کس کی بات کر رہا ہے. یہ شعور آپ ڈالنا چاہتے ہیں لوگوں کے اندر کہ ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر بات کرتے ہیں. کھل کے نام لیں. یا تو ایک ہی چکر ہے کہ آپ جان کے کھل کے اس لیے نام لیتے کیونکہ کل کو شاید انہی لوگوں سے جا کے آپ نے ڈیل کھڑکا لینی ہے. آپ پچھلے 4 مہینے سے یہی کام کر رہے ہیں کہ فوج کو بیٹھ کے برا بلا ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے بھی ہیں. میر صادق، میر جعفر نیوٹرل جانور ہوتا ہے، یہ سب کچھ. پیٹھ پیچھے بیٹھ کے خود بھی مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے جا کے خود بھی ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے تسی اگے لایا. اس کے بعد میں نے آج سے چند دن پہلے انہوں نے سرگودا کے اندر بلاول بھٹو کے بارے میں بڑی نازیبا قسم کی گفتگو کی تھی، بڑی نازیبا قسم کی گفتگو کی تھی. اور میں نے اس وقت اس کے اندر انہوں نے کہا تھا جی مجھے آکسفورڈ والوں نے بھی جو ہے وہ بلایا. تو میں نے اس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ جو گفتگو سرگودا کے اندر آپ نے کی ہے نا، یہی سب کچھ ذرا آکسفورڈ کے اندر جا کے کر کے دکھائیں. سنیے میں نے اس وقت کیا کہا تھا، سنیے گا ذرا. اچھا خان صاحب ایک کام کریں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ سیاست جو ہے جہاد ہے، یہی جملہ ذرا جا کے آکسفورڈ یونیورسٹی کہہ کے دکھاؤ، اس کے بعد دیکھیں آپ کے اوپر کیسا بین لگتا ہے. آپ ذرا انگلینڈ میں جا کے لوگوں کے اوپر ذرا الزامات لگا کے دکھائیں. یہ جو اس نے ارب ڈالر لے لیے تو اس نے ارب ڈالر لے لیے، کر کے دکھائیں. اس کے بعد آپ UK میں دیکھیں آپ کے ساتھ ڈیفیمیشن کیس میں ہوتا کیا کیا. ایسا شخص جو بلاول کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے کہ جی اس کا پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کرتا ہے یا کرتی ہے. خان صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ ایگزیکٹلی یہی الفاظ انگلش میں بولیں اور اپنا کلپ بھیجیں آکسفورڈ یونیورسٹی کو اور ان سے کہیں جی دس از the exact thing I want to come and talk about in آکسفورڈ یونیورسٹی. اس کے بعد دیکھیں آکسفورڈ کا ریاکشن کیا آتا ہے آپ کی طرف. اب یہ آپ نے گفتگو سنی، آکسفورڈ یونین سے انہوں نے خطاب کیا ہے کل رات کو، اور بالکل اچھے بچوں کی طرح، بالکل اچھے بچوں کی طرح. نہ اس کے اندر یہ بلاول آتی ہے، نہ بلو رانی، نہ اس قسم کی فضول باتیں، کوئی کچھ نہیں. سیدھا سیدھا کرٹیسائز کیا. مریم کو بالکل کریں، مریم نواز کو، بلاول بھٹو کو کرٹیسائز کیا، بالکل کیا. لیکن یہ جو اچھی حرکتیں ہوتی ہیں نا، یہ والی اس طرح کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں تھی، کچھ بھی نہیں. یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ فرق ہے. Benazir's son Bilawal, he's never worked 1 hour in his life, and you know he's head of the party. Same as Nawaz Sharif's successor, his daughter, she's never worked one hour in her life. So they imagine when they take over. So we have the worst of both worlds. This is the way he treats. یہ جو بار بار کہتے ہیں نا پاکستان اور انگلینڈ کو میں نے بڑا اندر سے دیکھا ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یہ فرق لے کر آتے ہیں. یہ آکسفورڈ یونین میں خطاب کرتے ہیں تو ان کا ٹون، ان کی چوائس آف ڈکشن، ان کی ووکیبلری، ان کی گرامر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ان کا تھاٹ لیول ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. یونیورسٹی آف سرگودا میں، سیالکوٹ میں، پنڈی میں، لاہور میں ادھر آ کے خطاب کریں گے نا تو اس میں یہ مرچ مسالے اس طرح کے، اوے ڈیزل، اور بوٹ پالش، اور بلو رانی، اور بلاول آتا ہے، مطلب اس قسم کی وہ علی امین گنڈا پور اسٹائل آف پالیٹکس جو ہے نا وہ یہاں پہ کرتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے نا سیدھے ہو کے نا، مطلب میں I'm here to talk to you, you know. I'm here to talk to you in England, you know. I'm here to address all the intelligent people over here. 1 منٹ میں چینج ہو جاتے ہیں. خان صاحب انگریزی والے ششکے تے پنجابی والے ششکے سانوں بھی بڑے آندے نے، یقین کرو. تسی کہتے ہیں میرا بیج ہے نا تانوں لگے گا کوئی گورا بیٹھا ہے اگے، ایہو جی انگریزی تانوں بول کے دکھاواں گا. لیکن پھر بھی اب ہماری وہ جو ایک روایت ہوتی ہے نا، خاندانی روایت کہ نہیں یار اگلے کی تذیق نہیں کرنی، اگلے سے اختلاف کرنا، تذیق نہیں کرنی، وہ حرکتیں کبھی بھی نہیں کرتے. پھر بھی آپ نے جو روایت آکسفورڈ کے سامنے جا کے رکھی ہوئی تھی نا گورا بن کے، وہی یہاں پہ بھی رکھا کریں. سنیے ذرا آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ آکسفورڈ یونین سے جب وہ خطاب کر رہے ہیں تو اس میں بلکہ وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ تھا اسرار خان، اس نے بڑا زبردست ان سے سوال کیا. اس نے سوال کیا کہ جی رول آف لاء کے حوالے سے انہوں نے کہا آپ نے پریس فریڈم کو جو ہے وائلیٹ کیا، میڈیا کو آپ نے سینسر کیا، آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اور گورنمنٹ کے باہر رہتے ہوئے. تو عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا. اچھا ان کے جواب کے اندر بھی تضادات ہیں، جواب میں بھی تضادات ہیں. انہوں نے کہا جی لیٹس اسٹارٹ فرسٹ بائی متھی اللہ جان. اچھا میرے دل تو ویسے میں کر رہا میں بھی خان صاحب والی انگریزی میں. لیٹس اسٹارٹ ود متھی اللہ جان. We found out Mathiullah John had been picked up night before. The first thing we did was in the morning, when we found out he was released, we found out that he had been picked up by the security agencies because he had said something against them. My government immediately had him released. اچھا اب اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جی متھی اللہ جان جو ہے ان کو سیکورٹی ایجنسیز نے اٹھایا تھا، ہمیں جب پتہ لگا ہم نے
اس کو ریلیز کروا دیا. خان صاحب آج جو آپ یہ پھڑک رہے ہیں ہر جگہ, سیکیورٹی ایجنسیز یہ کرتی ہیں, نامعلوم نمبروں سے فون آتے ہیں, اس کو فون کر دیا, اس کو ڈرا دیا, یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں گے مطیع اللہ جان کو جن سیکیورٹی ایجنسیز نے اٹھایا تھا, آپ نے کیا ایکشن لیا ان کے خلاف؟ کسی کے اگینسٹ آپ نے ایکشن لیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کہ کسی طرح اس طرح آپ صحافی کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں؟ نہیں لیا نا آپ نے ایکشن. آج تک اس سیکیورٹی ایجنسی کا نام سامنے آیا, ان بندوں کا سامنے آیا نہیں آیا نا, نام نہیں آیا, جس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے اس وقت ایکشن لیا ہوتا نا بطور وزیر اعظم, تو یہ دن آپ کو بھی نہ دیکھنا پڑتا آج. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے, یہ آج بھی غلط ہے, یہ ماضی میں مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا تب بھی غلط تھا, یہ جب ہوگا یہ تب غلط ہوگا. میں آپ کی طرح ڈرپوک نہیں ہوں کہ میں نام نہ لے سکوں, لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے اس وقت ایکشن نہیں لیا جب آپ وزیر اعظم تھے, کیونکہ مطیع اللہ جان آپ کے خلاف بولتا تھا. آپ نے کہا چک کے لے گئے ہو, چلو چنگا کہ چھاڑ دینا ہے انہوں, بٹ ٹھیک ہے, آگے اور کوئی ایکشن نہیں کرنا. اس کے بعد انہوں نے کہا the other guy who was shot had actually nothing to do with freedom of media. It was a personal dispute which we investigated and found out. ابصار عالم صاحب کی بات کر رہے ہیں. ابصار عالم صاحب کو گولیاں ماری تھی. اب یہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ پرسنل ڈسپیوٹ تھا. کیا پرسنل ڈسپیوٹ تھا؟ کیا پرسنل ڈسپیوٹ تھا؟ کیونکہ حامد میر صاحب کو آپ نے بعد میں واشنگٹن پوسٹ کے لیے غالباً انٹرویو دیا تھا, آپ نے کہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کو کیا ہوا ہے, مجھے تو اس بارے میں کوئی انفارمیشن ہی نہیں تھی. یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ جی اٹ واز اے پرسنل ڈسپیوٹ. آگے اس کے بعد کہتے ہیں there was no journalist where my government clamped down upon. There was not one journalist. These incidences and maybe one other incident that has to do with security forces. That's what I'm saying. خان صاحب اگر سیکورٹی فورسز کے ساتھ تھا تو بھائی بتاؤ تو صحیح کس نے اٹھایا تھا, کیوں اٹھایا تھا؟ اور یہ صرف 3 صحافی, وہ بڑی لمبی لسٹ ہے. آپ کی حکومت کے اندر تو گمشدہ افراد کے لیے جو بل تھا وہی گمشدہ ہو گیا تھا بھائی, اس کا ہی نہیں پتا لگا کیا ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی لیٹ می ایکسپلین وائی واز سیکورٹی فورسز یوز ٹو دس, بیکاز while we were in war on terror there were lots of incidences when the security forces would act in the name of fighting terror, and this was not just in case in Pakistan. If you look at the US, Guantanamo Bay, fighting terrorism, always they used to take some more liberties. So remember, my government had nothing to hide, so there was nothing. Now you talk about an MNA. Which MNA are you talking about? No MNA had anything to do with where our government had him incarcerated. And which law you are talking about I had broken? When I came to this no confidence motion, we just announced elections. We had this option. It was in the Constitution. It went in the Supreme Court. We had the right. It was against the law. Rather than having our members of the parliament being sold like sheep in an auction, best was to go to the people, let them decide who they wanted to form government in Pakistan, rather than spending millions of dollars buying our members of parliament. So what was wrong in asking for the elections? I wasn't breaking any law. So basically خان صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی قاسم سوری نے جو کچھ بھی کیا تھا, جو بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اڑا کے رکھ دیا تھا, انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا تھا اور سب کچھ قانون کے مطابق ہوا. خان صاحب آج بھی یہ بات مانتے. تو یہ جناب عمران خان صاحب کے خطابات تھے تضادات سے بھرپور. اور اس کے علاوہ ایک چیز میں اور شیئر کرنا چاہوں گا. نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا عمران خان کا لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے. اس کا انقلاب اس کی 4 سالہ حکمرانی میں عوام دیکھ چکی ہے. دوسروں کو چور کہنے والا عمران خان خود فورن فنڈنگ, توشہ اور 50 ارب کی ڈکیتی کے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا چور ثابت ہوا ہے. خیر یہ تو بات جو ایک دوسرے پہ الزام تراشی اس کو تو چھوڑیں, لیکن یہ جو پہلی لائن ہے نا, عمران خان کا لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے. نواز شریف صاحب آپ کی جو بھی حکومت جو آئی ہے وہ بھی کسی انقلاب کے چکر نہیں آئی, نیا آرمی چیف لگانے کے لیے آئی ہے. جس طرح میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا, آپ لوگ سب کے سب صرف کرسی کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے. آپ لوگ سب کے سب صرف کرسی کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.